جی گزشتہ سبق ہم نے بنیادی طور پہ ہم نے حروف قلقلہ کی مشق کی تھی. حروف قلقلہ نکالیں پہلے. حروف قلقلہ کی ہم نے کل مشق کی تھی. امید ہے کہ یہ سبق آپ نے یاد بھی کیا ہوگا. تو حروف قلقلہ کی تعداد بتا دیں کتنی ہیں. جی آن لائن میں بھی مجھے میسج کر دیں, میں آگے چل رہا ہوں. حروف قلقلہ کی تعداد کتنی ہیں؟ حروف قلقلہ کی تعداد, ہاں حروف قلقلہ یاد رکھیے کہ ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں حرکت پیدا ہو جائے گی. آواز میں حرکت پیدا ہو جائے گی. جی بالکل ٹھیک جواب بھیا جی. 5 ہیں. قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال, یہ 5 جو حروف ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ اس وقت قلقلہ ہوں گے اے محترم جب یہ ساکن ہو. حروف قلقلہ کے لیے گویا کہ ضروری ایک چیز ہے کہ یہ حروف قلقلہ اس وقت قلقلہ ہوں گے کہ جب یہ ساکن ہو. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف طا با جیم دال, اور ان کو ہم کیا کریں گے؟ قاف طا با جیم دال. اگر ہم مجموعہ اس کا یاد کریں تو کس طرح یاد کریں گے؟ قطب جد. قطب جد یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے. مشق ہم نے کی تھی ان کی. نقعا اقرا اقسم بطش نطفت. تو اس سے جب ہم مشق کریں گے تو ہماری ادائیگی بہتر ہو جائے گی. قرآن پاک میں بھی بہت سارے الفاظ آئے ہیں کہ جس کے وقف میں عمومی طور پہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں. سورۃ العلق ہم پڑھتے ہیں قرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قاف کی مثال ہے. اور دال کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے, یہ حروف قلقلہ ہے. آج سے ہمارے شروع ہو رہے ہیں را کے قواعد. دیکھیں تجوید میں جب میں نے یہ کہا تھا کہ ساتھ ساتھ ہمارے ایک تو قاعدے کی بھی مشق ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے تجویدی قواعد بھی چل رہے ہیں, تو اسی طرح تجوید کے قواعد میں را کے قاعدوں کی بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں را کو کس جگہ موٹا پڑھنا ہے, کس جگہ باریک پڑھنا ہے, اس کے قواعد ہیں. سب سے پہلے بات یہ سمجھیے, را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر 2 زبر ہو قرآن پاک میں, یا را کے اوپر پیش ہو یا 2 پیش ہو, ہر حال میں را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ آ گئی. را کے اوپر زبر ہے, 2 زبر ہے, پیش ہے یا 2 پیش ہیں, را کو موٹا پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز رہ گئی؟ زیر اور 2 زیر رہ گئی ہے نا. اب یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو, را کو باریک پڑھیں گے. تو وہ ہے کہ اب اس کے قاعدے کیا ہو گئے؟ را کے اوپر زبر, 2 زبر, پیش 2 پیش, را کو موٹا پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو, را کو باریک پڑھیں گے. یہ آپ نے سمجھا. اب آپ یہاں سے کتاب سے سمجھیں را کے قاعدے. سب سے پہلی لائن 1 لکھا ہوا ہے بلو کلر کے سرکل میں کہ را پر زبر پیش یا 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے. پر کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو. مثالیں اس کی دیکھیں آپ ذرا. میم صاد زیر مس, را زبر را, کیا ہوگا؟ مس را. پھر اسی طرح انشارا یش رابو, یش رابو. ٹھیک ہے. پھر حشیرت حشیرت, نوشیرت, فراغت فازب را غین زبر راغ, فراغت زبر فراغت. یہ سارے عبرت من راق. یہ سارے کس کے ہیں؟ را کے موٹے ہونے کے قواعد ہیں. اسی طرح اب نیچے آ جائیں. 2 کلر کا جو 2 لکھا ہوا ہے بلو سرکل میں, کہ اس میں یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو, را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر, را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اچھا اس کی مثالیں آپ دیکھیں. قاف طا زیر قط, را زیر ری, کیا ہوگا؟ قط ری, قط ری, را کے نیچے زیر آ گئے. اسی طرح تا عین زبر تا, را زیر ری, تعریفا تعریف مجریہا. یہ قرآن پاک میں یاد رکھیے کہ پوری عربی زبان میں اور قرآن پاک میں مجہول نہیں ہے.
مجہول کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مجہول کہتے ہیں کہ آواز کو عربی سے ہٹا کر پڑھنا. مثال کے طور پہ فب ای آلاء پڑھتے ہیں نا کئی، جو زیادہ عمر ہو جائے جن کی، کیا پڑھتے ہیں؟ فب ای آلاء، یہ ہے مجہول. معروف کیا ہے؟ فبی ای آلاء ربکما. اس کا طریقہ کار یہ ہے، یاد رکھیں، زبر میں زبر میں اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، زیر میں با زیر بی، آئی کی آواز آئے نہ کہ وائے کا، با زیر بے نہیں. پھر اسی طرح پیش میں یو کی آواز آنے چاہیے، تو کذبان نہ کہ او کی، تو کذبان. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے. تو مجہول کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو معروف پڑھنا. معروف کا مطلب کیا ہے؟ اب قرآن پاک میں ایک جگہ ایسا جملہ ہے جس کو ہم مجہول بھی نہیں کہیں گے، البتہ ہم کہیں گے وہاں قاعدے کے اعتبار سے وہاں پر ہم نہ زبر پڑھیں گے نہ زیر. وہ آیت ہے مج ریحا، مج ریحا. اب یہ یہاں پر کیوں ذکر کی ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے، اگرچہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے لیکن ہم اس کی راہ کو زیر سمجھ کے باریک پڑھیں گے. ہم سمجھیں گے کہ یہ راہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اب اس کو باریک پڑھیں گے. مج ریحا، مج ریحا نہیں پڑھیں گے. اسی طرح والعصری مع العسری تجری مل قارعہ لیلۃ القدر عشر شہر. تو یہ آپ نے را کے قواعد ہیں کہ را کے اوپر زبر ہے، دو زبر ہیں، پیش ہیں یا دو پیش، را کو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر، را کو باریک پڑھیں گے. یہ جو دو قاعدے ہیں ان کو ذرا دہرا لیں، آدھے منٹ کی بریک ہے آپ کو. جی امید ہے کہ آپ نے دہرا لیا ہوگا. تو ابھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے مشق کرتے ہیں. اب اس میں آپ نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ را کا کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کون سی صورت پڑھنی تھی ہم نے جی؟ سورۃ التکاثر پڑھنی تھی، سورۃ العصر پڑھ لی ہم نے. جی آپ کے سامنے کھل چکے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں، پڑھیے گا ذرا. ہے قرآن کی زبانی پڑھ لیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. چلیں میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. جی ان کو دیں، وہ ان کو دیں اور مائک آن کر کے پڑھنا شروع کریں. آپ سنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کوشش کریں کہ قرآن سے دیکھ کے پڑھا کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں یاد نہیں، ہمیشہ مشق دیکھ کے ہوتی ہے نا جی. حافظ بھی ہونا، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مشق کرنا چاہتے ہیں نا تو دیکھ کے بندے کا ذرا کنسنٹریٹ زیادہ رہتا ہے. چلو جی محترم آپ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ. اسد کافی مشق کی اور محنت کی ضرورت ہے بہت زیادہ قرآن پہ. تو اس میں کلا ایک تو الف مدہ ہے، کلا سوف تعلمون نہیں پڑھنا، کلا سوف تعلمون الف مدہ ہے. اور الف مدہ کو اگر لمبا نہیں کریں گے تو لحن جلی ہوگی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو کلا سوف تعلمون، پھر اسی طرح ثم کلا سوف، پھر اسی طرح ثم لا ترون، لا ترون یعنی جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کو جلدی پڑھنے ہیں، اور جو حروف مدہ ہیں ان کو تسلی سے پڑھنا ہے. اس بات کا ذرا خیال رکھنا پڑے گا. اور حروف کی ادائیگی بھی بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم قرآن پہ محنت کر رہے ہیں کہ جب ہم محنت کریں گے تو بہتری ہو جائے گی ادائیگی میں. جی اور سنانے آن لائن میں کوئی سنانا چاہتے ہیں جو سنا لیں. آپ نہیں سنائیں گے تو سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ. اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو سما نہیں پڑھنا، ثم نرم حروف 3 ہے، سا زا ذو، ان کی ادائیگی کا طریقہ ذرا آپ اچھے طریقے سے سیکھیں گے. جی اور آن لائن میں کوئی سنانا چاہتے ہیں تو سنا لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ریکارڈنگ ختم کر دیا کرو جب سنانے لگیں تو. جی جزاک اللہ. تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ آج ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے اس قاعدے کو ہم اچھے طریقے سے اپلائی کریں. مثال کے طور پہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو را کے قواعد جو ہم نے آج پڑھے ہیں تو ان کی ہم اچھے طریقے سے مشق کریں گے را کے قواعد کی. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سنانا چاہتے ہیں سنا لیں.